علیکم فرینڈس، میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ یہ میری ایک فیمیل سبسکرائبر ہیں۔ آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے اور دیکھیں گے ان کے پام سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے تھم کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے تھم کے بارے میں ہمیں کیا کچھ پتہ چلتا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں، کیونکہ میں ریڈنگ عام طور پر تھم سے ہی شروع کرتا ہوں، کیونکہ تھم سے ہی بہت کچھ انسان کی لائف کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں، انگوٹھے کا فرسٹ فور ہوتا ہے انسان کی ول پاور کا بتاتا ہے کہ انسان کی اس قدر مضبوط ارادے کا مالک ہوگا، اس کی قوت ارادی کتنی زبردست ہوگی، وہ اپنے کام کو کتنے اچھے طریقے سے کرے گا، وہ وعدے کا کتنا پکا ہوگا، اور وہ کتنا ایماندار، کتنا مہربان، کتنے دل کا کتنا اچھا ہوگا۔ تو جب انگوٹھے کا فرسٹ فور لمبا ہوتا ہے تو ایسے لوگ محنتی بھی ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، سخت محنتی ہوتے ہیں، اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابیاں بھی دیتا ہے۔ سیکنڈ فور اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی ہمیں اس کی لینتھ بھی اچھی ہے۔ تو سیکنڈ فور ہوتا ہے پلاننگ کا، سوجھ بوجھ کا۔ تو سوجھ بوجھ اور پلاننگ بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی زبردست ہے۔ یہاں پہ ان کی آنکھ بھی بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس طریقے سے بدائی بنتی ہے اور شروع میں یہ ایک لائن کی شکل میں اور درمیان میں جا کے بدائی بنے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع کی لائف جو تھی، بچپن تھا جو ان کا، وہ کہیں نہ کہیں ان کا ڈسٹرب گزرے، اور تقریباً 24-25 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی میں بہت مشکلات، بہت سٹرگل رہی ہے۔ 24-25 سال کی عمر کے بعد آگے پھر ان کی زندگی میں بہتری آئی ہے۔ اور جب یہ آنکھ بنتی ہے نا، جہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر وہاں سے انسان کے حالات اچھی ہو جاتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ تقریباً 25 سال کی عمر سے لے کے 50-60 سال کی عمر تک روپیہ پیسہ ان کے پاس اچھا آئے گا، اور 50 کے بعد تھوڑی سی سٹرگل بھی ان کی زندگی میں آئے گی۔ یعنی کہ اس آنکھ کو پڑھنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اگر یہ آنکھ فل بنے، مکمل طور پہ اتنی بڑی ہو، اور یہ بند ہونی چاہیے۔ اگر تو اتنی بڑی آنکھ بنے، اس کو ہم بہت اچھا مانتے ہیں، لیکن اگر یہ آنکھ تھوڑی چھوٹی بنے، یعنی کہ یہاں سے ایک لائن یوں نکلے اور آگے چل کے یہ آنکھ بنے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں مشکلات ہوں گی۔ اور اگر شروع میں آنکھ اچھی بنے اور آگے جا کے یہ ایک لائن سنگل لائن چلے، تو پھر جو اولڈ ایج ہوتی ہے اس میں سٹرگل، پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ تو چونکہ ان کی جو بدائی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کو شروع کی زندگی میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر جو مڈ ان کی ایج ہوگی، ان کے 50-60 سال کی عمر تک، وہ ان کا گڈ ٹائم ہوگا، اور پھر اولڈ ایج میں پھر تھوڑی سی سٹرگل، تھوڑی سی مشکلات ان کی زندگی میں ضرور آئیں گی۔ تو یہ تو جناب ان کا تھم ہو گیا۔ اور یہ ہوتا ہے فیملی کا رنگ۔ فیملی کا اگر آپ رنگ دیکھیں گے تو یہ ان کا بریک ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی شادی میں کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ ایشو ضرور آئیں گے۔ دیکھیں، انگوٹھے کو ریڈ کر کے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی زندگی میں شروع میں مشکلات آئیں گی، بیچ میں جا کے 25 سے لے کے 40-50 سال کی عمر تک ان کے پاس اچھی خاصی دولت آئے گی، 50 کے بعد پھر تھوڑی سی مشکلات آئیں گی۔ اور اگر یہ فیملی رنگ اگر یہ ٹوٹا ہوا ہو تو پھر آپ کی شادی میں مسئلے بنتے ہیں، اور آپ کی شادی میں کچھ نہ کچھ ایشو ضرور بن جاتے ہیں۔ اور بالکل ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ یہ رنگ اصل میں اس طریقے سے بننا چاہیے، یہ زنجیر سی بنتی ہے ادھر، اور یہ اس میں اس طریقے سے ڈاٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو تو آپ کی شادی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ہم فیملی رنگ۔ تو فیملی رنگ اگر آپ کا مضبوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شادی کا سکھ ملے گا، آپ کو ایک اچھا لائف پارٹنر ملے گا۔ لیکن اگر یہی آپ کا رنگ بریک ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو کہیں نہ کہیں آپ کی شادی میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگوٹھا آپ کا جب بالکل سیدھا اور سٹریٹ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر ایگو بھی پائی جاتی ہے، اور ایسے لوگ اصول پرست بھی ہوتے ہیں، اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہر بندے کے ساتھ فری بھی نہیں ہوتے، اور ہر بندے کے ساتھ ایسے لوگ دوستی بھی نہیں کرتے، زندگی میں دوست بہت کم بناتے ہیں۔ اب جناب ان کے لیفٹ ہینڈ کی ہم دیکھتے ہیں، انگوٹھا ہم نے اچھی طریقے سے ریڈ کر لی ہے۔ اب اگر ہم ان کے وینس ماؤنٹ کو دیکھیں تو وینس ماؤنٹ ان کا ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے۔ اس پر یہ کھڑی کامیابی کی لائنیں بھی ہیں، اور اس طریقے سے کچھ سٹریس کی لائنیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو کچھ نہ کچھ زندگی میں سٹرگل، مشکلات رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آگے کامیابیاں بھی دے گا، یہ اپنا گھر بھی بنائیں گی، اور روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس آئے گا، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم زندگی کی لائن کو سٹڈی کریں اور پہلے اندرونی منگل کی بات کریں تو یہ ان کا اندرونی منگل ہے۔ یہاں پر لائنیں نیچے کی طرف
گر رہی ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کچھ دکھ بھی اپنے رشتوں سے ملیں گے، اور پھر یہ ان کے اندر ایگو اور غصہ بھی بہت ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور رہیں گے۔ اگر ہم ان کی زندگی کی لائن کی بات کریں تو زندگی کی لائن ماشاءاللہ ان کی لمبی ہے۔ دیکھیے جب آپ کے پاس اتنی لمبی زندگی کی لائن ہوتی ہے نا تو 80-90 سال تک ان کی ایج ہوگی، اور جب یہ یہاں سے لائنیں مون ماؤنٹ کی طرف گرے تو پھر یہ آپ کو یورپ میں سیٹلمنٹ کروا دیتی ہیں، تو بالکل ان کے اس وقت یہ یورپ میں یو کے میں سیٹل ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، شکر الحمدللہ، جاب وغیرہ بھی ان کی اچھی ہے۔ اور یہ مون ماؤنٹ ہوتا ہے آپ کا، اگر یہاں پہ اتنی گہری سفر کی لائن ہو تو یہ بھی آپ کو ٹریول کرواتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی قسمت کی لائن اتنی خوبصورت ہو جیسے کہ آپ کو ان کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے تو زندگی بھر ایسے لوگوں کو دولت کی کمی نہیں ہوتی، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی، اور یہ ٹریول لائنیں بھی ان کو ان کے یورپ، کینیڈا، امریکہ ان ممالک میں لے کے ضرور جائیں گی۔ تو ماشاءاللہ سفر کی لائنیں اگر آپ کے ہاتھ میں یہ موجود ہیں، ان چیز کو آپ سمجھ لیں۔ ظاہر ہے آپ ہر پاکستان میں ہر بندہ یورپ جانا چاہ رہے یا کینیڈا امریکہ جانا چاہ رہے، تو اگر آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لائن سے کچھ لائنیں، یہ ہوتا ہے آپ کا مون کا ایریا، یہاں تک آ جائیں، زندگی کی لائن سے کچھ لائنیں نکل کے مون ماؤنٹ پہ آ جائیں، یہ بھی آپ کو ٹریول کرواتی ہیں۔ اس کے علاوہ مون ماؤنٹ پر یہ سفر کی لائنیں یہ بھی آپ کو ٹریول کرواتی ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کی قسمت کی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے اور یہاں مون ماؤنٹ سے کوئی لائنیں قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہیں، قسمت کی لائن کو کاٹے نہیں، تب بھی آپ باہر کے ملک ضرور جائیں گے۔ تو یہ فورن سیٹلمنٹ کے 100% سائن ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والی لائنیں موجود ہیں تو 100% آپ کینیڈا، امریکہ، یو کے وغیرہ جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو جوپیٹر ماؤنٹ پہ روحانیت، اسپرچویلٹی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے، یہ رنگ آف جوپیٹر بن رہے تو اچھے سائن ہیں۔ یہ جو ٹرائی اینگل کا سائن ہے، یہ جو کھڑی لائنیں ہیں، یہ ان کو بے انتہا دولت بھی دیں گی، روپیہ پیسہ بھی دیں گی، اور زندگی میں روپے پیسے کی ان کو بالکل کمی نہیں ہوگی۔ روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا لیکن روپیہ پیسہ ان کا ضائع بھی ہوگا، اور زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل بھی رہیں گے۔ یہاں پہ دماغ کی لائن دیکھیں تو کہیں نہ کہیں دماغ کی لائن میں کچھ ویکنس نظر آتی ہے، تو اس کی زندگی میں سٹریس بہت رہا ہے، ٹینشنیں بہت رہی ہیں، اور یہی سٹریس ہمیں دل کی لائن میں بھی نظر آ رہا ہے کہ دل کی لائن میں بھی ان کو دھوکے ملیں گے، اور لائف پارٹنر سے بھی کوئی زیادہ سکھ نہیں ملے گا۔ شادی شدہ زندگی میں بھی آپ کی ڈسٹربنس ضرور آتی ہے، اگر آپ کی دل کی لائن اچھی حالت میں نہ ہو، تھوڑی کھوکھلی ہو، یا اس میں سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف ایسے گر رہی ہوں، تو یہ آپ کی میرج کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ مرکری پہ بھی اگر اس طریقے سے تھوڑی سی لائنیں ڈسٹرب ہوں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پرابلم پیدا کر دیتی ہیں بعض دفعہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جوپیٹر ماؤنٹ اگر آپ کا دبا ہوا، آپ دیکھیں تو یہاں پہ جوپیٹر تھوڑا مجھے ان کا دبا ہوا لگ رہا ہے شروع میں۔ اگر جوپیٹر ماؤنٹ بھی شروع میں یہاں سے دبا ہوا ہو تو جوپیٹر بھی آپ کی شادی کے بارے میں بتاتا ہے، تو شادی میں مسئلے ضرور بنیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ایک بہت بڑا کراس بھی بن رہا ہے سن ماؤنٹ پہ۔ سن ماؤنٹ پہ جب اتنا بڑا کراس بن جاتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کی پراپرٹی ضائع ہوتی ہے، آپ اپنا گھر بڑی محنت سے بناتے ہیں، گھر ضائع ہو جاتا ہے، ان کے وہاں پہ رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، گھر تو انہوں نے بنایا ہے لیکن یہ بتا رہی تھی کہ وہ گھر ان کو وہاں پہ رہنا صحیح طریقے سے نصیب نہیں ہو رہا۔ ان کے یہ اس طرح کی بدقسمتی کا شکار کر دیتا ہے یہ کراس سائن۔ کراس سائن آپ کو بعض دفعہ آپ پر جھوٹا الزام بھی لگتا ہے، کسی بدنامی کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ لوگ آپ کے خام خواہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہی بتا رہی تھی کہ اگر یہاں پہ جاب کر رہی تھی وہاں پر بھی ان کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، اور جاب میں بھی ان کو بہت زیادہ زندگی میں سٹرگل کرنی پڑی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے ان کو ان کے یہ باہر تو چلی گئی ہیں، یورپ میں سیٹل بھی ہو گئی ہیں، لیکن یہ سیٹلمنٹ ان کو اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ باقی دیکھیں ماشاءاللہ ان کی قسمت کی لائن بڑی بہترین ہے۔ تو قسمت کی لائن جب آپ کے پاس اتنی پاورفل ہو تو یہ آپ کو دولت ضرور دیتی ہے۔ یہ صحت کی لائنیں بھی ہیں، اور یہ کچھ بزنس کی لائنیں بھی ہیں، لیکن میرے خیال میں بزنس میں اتنی یہ کامیاب نہیں رہیں گی۔ اور جب صحت کی لائن یہ اس طریقے سے نکلتی ہے تو کہیں نہ کہیں انسان کو صحت کے ایشو بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دل کی لائن پہ اگر کچھ ایسے کٹ ہوں یا یہ دل کی لائن نیچے کی طرف گرے تو یہ تھوڑا سا ڈپریشن، رات کو نیند کا نہ آنا، یا بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنا، یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سیٹرن پہ بھی کراس کا سائن بنے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں انسان کو ڈپریشن بھی دیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں بڑھاپے میں بھی، اولڈ ایج میں بھی کچھ نہ کچھ مشکلات، کچھ نہ کچھ پرابلم آپ کی زندگی میں ضرور رہتی ہیں۔
اور باقی شکر الحمدللہ آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ میں ہمیں ایم کا سائن بہت بہترین نظر آ رہا ہے بنا ہوا. یہ آپ ایم کا سائن دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ایم کا سائن بنا ہوا ہے. جی ایم کا سائن ایسے بنتا ہے, یہ ہوتا ہے منی کا سائن. تو دولت ان کے پاس ہمیشہ رہے گی. اگر آپ کے آدمی یہ والا ایم کا سائن بن رہا ہے تو ہمیشہ آپ کے پاس دولت رہے گی. اور اگر یہاں سے شہرت کی لائن بھی نکل رہی ہو تو پھر آپ کا ڈبل ایم بن جاتا ہے. تو یہ ڈبل ایم آپ کو مزید دولت دیتا ہے. یہ دیکھیں یہ ڈبل ایم ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے گرین شکل میں ڈرا کی ہے. یہ آپ کا اس طریقے سے شہرت کی لائن کے ساتھ مل کے یہ آپ کا ڈبل ایم بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ایم تو ان کا بہت اچھا نہیں بن سکا, لیکن ان کے ہم رائٹ ہینڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا پوزیشن ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ رائٹ ہینڈ پہ ان کی بڑی اچھی لائنیں ہیں. زندگی کی لائن خوبصورت لمبی ہے. جوپیٹر ماؤنٹ پہ اوپر یہ کھڑی اٹھتی ہوئی لائنیں آپ کو دولت دیتی ہیں, کامیابیاں دیتی ہیں. یہ اولاد کی لائنیں اور کامیابیوں کی لائنیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی ہوئی ہے, اولاد کا سکھ بھی ان کو ملا ہوا ہے. اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ برین کی ان کی دو لائنیں ہیں جو سب سے بڑی بات ہے ان کے. اگر آپ دیکھیں گے یعنی کہ ایٹ اے ٹائم ان کے ہاتھ میں ہمیں دو دماغ کی لکیریں نظر آتی ہیں. تو میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ جب دماغ کی دو لکیریں ہوتی ہیں تو ایک تو انسان بڑا کنفیوز ہوتا ہے, اس کو زندگی میں فیصلہ کرتے ہوئے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. یعنی کہ ایسے لوگ ایٹ اے ٹائم دو دو تین تین چار چار کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس ملٹی ٹیلنٹڈ ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ زندگی میں دو جاب کرتے ہیں یا دو بزنس کرتے ہیں, یا یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنا آپ چھپا کے بھی رکھتے ہیں. یعنی کہ ایک ان کا روپ وہ ہوتا ہے جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ اندر سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. یعنی کہ اندر سے ان کی شخصیت بالکل مختلف ہوتی ہے کہ لوگوں سے اپنی شخصیت کو چھپا کے بھی رکھتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے یہ اندر سے بہت زیادہ روحانیت پسند ہوں, اسپرچل ہوں, لیکن ظاہری دنیا میں یہ بڑے آپ کو ماڈرن نظر آئیں, بڑے آپ کو ویل نظر آئیں, کہ آپ کو لگے یار یہ تو بندہ یہ تو بڑی ماڈرن ہے, یا یہ جاب کر رہی ہے اور یہ تو کوئی دنیا دار بندہ لگ رہا ہے. لیکن حالانکہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بڑا گہرا لگاؤ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے اندر زبردست روحانیت بھی پائی جاتی ہے. تو جب بھی آپ کی زندگی کی ڈبل لکیر ہو یا آپ کی برین کی ڈبل لائن ہو, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے لوگ بعض دفعہ ایسے لوگوں کی شخصیت جو ہوتی ہے دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک شخصیت ان کے اندر چھپی ہوتی ہے, اس کا صرف ان کے چند لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو ان کی اندر کی شخصیت کو سمجھتے ہیں. لیکن ایک ان کی وہ شخصیت ہوتی ہے جو یہ دنیا کو دکھا رہے ہوتی ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے منافق ہونا. منافق ہونا بالکل وہ تو بہت بری چیز ہے. میں اس کو منافق کے کیٹیگری میں نہیں لے رہا, کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے کچھ ہو, اندر سے بے ایمان ہو, دوسروں کو نقصان پہنچانے والا ہو, اور لیکن اوپر سے میٹھا بنا ہو. یہ وہ چیز نہیں ہے. نو, دماغ کی ڈبل لکیر جو ہوتی ہے وہ آپ کے ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے کا بتاتی ہے کہ ایسے لوگ انتہا درجے کے ذہین ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ ایسے لوگوں کا تیز دماغ ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں کے اندر جرت اور دلیری بھی پائی جاتی ہے. جیسا کہ آپ کے ان کے آدمی ہمیں گارڈین اینجل لائن جو ہے زندگی کی لائن کے ساتھ, جب یہ آپ کو گارڈین اینجل لائن مل جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو میں نے بڑا بہادر دیکھا ہے. ان کے اندر جرت بھی ہوتی ہے, دلیری بھی ہوتی ہے, اور ایسے لوگوں کو زندگی میں سخت مصیبتیں دیکھنا پڑتی ہیں, لیکن یہ لوگ گھبراتے نہیں ہیں کیونکہ یہ لائن منگل سے نکل رہی ہے. تو جو منگل ہوتا ہے, مریخ ہوتا ہے, وہ انسان کو ایک انرجی دیتا ہے, ایک طاقت دیتا ہے. تو یہ زندگی کو پروٹیکشن دیتی ہے یہ والی لائن. لیکن یہ لائن دیکھیں نا, یہاں سے ایک لائن نیچے کی طرف بھی گر رہی ہے, تو یہ آپ کے اندر بہت زیادہ غصہ, ایگو پیدا کر سکتی ہے, اور اس غصے کے نتیجے میں آپ اپنے کام خراب کر سکتی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ غصے میں آپ اپنے کام خراب نہ کریں. باقی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا زبردست دماغ بھی دیا ہے, ڈبل دماغ کی لکیر دی ہے. فیصلے کرتے ہوئے تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتی ہیں, اور یہ جو دوسری دماغ کی لائن ہے اگر یہاں پہ اس طریقے سے کٹ آ جائے نا تو یہ شدید ذہنی ٹینشن اور تناؤ کا شکار بھی یہ لائنیں کر دیتی ہیں. اگر دماغ کی لائن پہ جالی کا سائن آ جائے نا تو کسی وقت یہ آپ کو ڈپریشن یا بہت زیادہ دماغی پریشر ایسے لوگوں کے دماغ میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, کھچاؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایسے لوگ بہت زیادہ دماغی تناؤ کا, سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں ہمیں منی ٹرائی اینگل بھی بنتا نظر آ رہا ہے, تو بالکل دولت ان کے پاس آئے گی, روپیہ پیسہ آئے گا. باقی یہ ٹریول کی لائنیں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں. اس کے علاوہ جب یہاں پہ کچھ کراس ہو تو کچھ نہ کچھ مایوسی,
कुछ ना कुछ डिप्रेशन, कुछ ना कुछ अपने रिश्तों से दुख, क्योंकि इनकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उस वजह से ज़हनी तनाव, खिंचाव, ये बिल्कुल इनको दिमाग में ये बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेती हैं, परेशान बहुत ज़्यादा होती हैं। और ज़ाहिर है जब एक औरत को खुद ही बाहर जॉब भी करनी पड़ रही हो, हस्बैंड भी की कोई सपोर्ट ना हो, वो हस्बैंड भी इनके इतने ठीक नहीं है, तो उस वजह से इनकी ज़िंदगी में इनको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। लेकिन खुशकिस्मती इनकी देखेंगे, इनको अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त किस्मत की लकीर दी है। देखिए किस्मत की लकीर ये ऊपर की तरफ जा रही है और एक रुख ये जुपिटर की तरफ है। तो जब आपके पास इस तरीके से किस्मत की एक लाइन जुपिटर की तरफ भी जाए, तो ये बताती है कि इंसान अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से जिंदगी में 2 या 3 जगह से ऐसे लोगों को इनकम जरूर मिलती है। इसके अलावा सन लाइन भी इनकी बड़ी जबरदस्त निकल रही है आगे, तो 40 के बाद इनके पास ज्यादा दौलत आना शुरू हो जाएगी। 40 और 50 के दरमियान में भी इनके पास दौलत आएगी, और 50 से 60 साल की उम्र में तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का बड़ा करम होगा, आगे भी अल्लाह ताला इनको दौलत देगा। लेकिन कुछ ना कुछ रुपए पैसे का लॉस, कुछ ना कुछ स्ट्रेस इनको ओल्ड एज में भी मिलेगा। और सैटर्न पे जब ये वाली लाइन इस तरीके से काटती है, तो ये भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ता है। मैं यही कहूंगा कि ये अपना सदका वगैरह दे दिया करें, अपना भी और अपने बच्चों का भी सदका ये लाजमी निकाला करें। हर महीने किसी यतीम को या किसी बेवा औरत को ये जरूर पैसे वगैरह भेज दिया करें, तो अल्लाह ताला इनकी मुसीबतों, इनकी परेशानियों को दूर फरमाएगा। ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, यहाँ पर भी इनके तकरीबन 60 के करीब करीब भी इनका कोई लॉस हो सकता है रुपए पैसे का, या कुछ ना कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम आती है जब सैटर्न पे ये क्रॉस हो। और थोड़ा थोड़ा सा इंसान के अंदर डिप्रेशन, कभी कभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगता है इंसान, और कभी कभी गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगता है, तो ये इस चीज का भी साइन होता है। बाकी जुपिटर माउंट पे अगर आप देखें तो खड़ी लाइनें हमेशा इंसान को कामयाबी देती हैं, तो बिल्कुल इनको रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं हुई। इनके रुपया पैसा है हमेशा इनके पास रहता है, जितनी भी इनको जरूरत होती है रुपए पैसे की, वो कैश इनके पास आ जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला की खास मदद है इनके लिए। लेकिन यह कि जब सन लाइन पे कुछ लाइनें इस तरीके से काटे, तो इनको जॉब में मसले जरूर रहेंगे। अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट को कायम रखने के लिए भी इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग इनके दुश्मन बड़ी जल्दी बन जाते हैं। जहां पे ये जॉब करती हैं वहां पे भी इनके दुश्मन बन जाते हैं, और इसके अलावा जो इनकी मैरिज लाइफ है उसमें भी इन्होंने कोई ज्यादा सुख नहीं पाया। लेकिन अगर हम इनकी किस्मत की लाइन को देखें, तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी शानदार है, बेहतरीन है। ये कभी भी इनको गिरने नहीं देगी, और ये मनी ट्रायंगल भी इनको दौलत देता रहेगा, और बुढ़ापे में भी इनके पास दौलत रहेगी, रुपया पैसा रहेगा। और ये लाइनें बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद का सुख भी देगा, औलाद की खुशियां भी देगा, औलाद भी इनकी नेक और फरमाबरदार होगी, और आगे इनको इंशाअल्लाह ताला अपनी औलाद से भी फायदा होगा, और औलाद की ये खुशियां देखेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, मैं पूरी कोशिश क्या करूंगा कि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊं, ताकि आप लोगों की दिलचस्पी भी बरकरार रहे। तो शुरू में इनका एक रिलेशन ब्रेक हुआ है, कोई मंगनी वगैरह इनकी होकर टूट गई थी, और उसके बाद फिर एक और रिलेशन की लाइन है, तो ये भी ब्रेक हुआ है, और उसके बाद ये शादी की लाइन है। तो शादी की लाइन भी इनको कोई ज्यादा सुख नहीं मिला। शादी में कुछ ना कुछ मसले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन्होंने देखे हैं, शादी में मसले रहे हैं इनके। क्योंकि देखिए ना, शादी की लाइन जब आपकी थोड़ी वीक होती है ना, इनकी पहली शादी की जो लाइन है, रिलेशन की लाइन है, वो भी वीक है, और इसके अलावा जो इनकी दूसरी शादी की लाइन है उस पर भी इस तरीके से अगर कुछ कट आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम जरूर आते हैं। ये मैं बहुत दफा आपको ये पॉइंट बता चुका हूं। तो शादी इनकी जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब ही है, शादी में इनको कोई ज्यादा खुशियां या सुख नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।